اسلام کو اللہ تعالی نے عزت کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ جس شخص کی زندگی میں ایمان اسلام داخل ہوگا، دنیا اور آخرت کی حقیقی عزتیں اسی شخص کے حصے میں آئیں گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے رسول کے لیے ہیں، اور مومن کے لیے ہے عزت۔ اور اس کا مخالف مفہوم یہ بنے گا کہ جس کی زندگی میں ایمان اور اسلام نہیں ہے تو دنیا جہان کی ظاہری عزتوں کے باوجود ذلت اس شخص کا مقدر ہے۔ ہمیں اس پر کروڑوں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بن مانگے اسلام کی عزت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ اور اسلام کا یہ ایک وقار ہے کہ معاشرے کے عزت دار لوگوں کو تو عزت ملتی ہی ہے اسلام سے، لیکن اسلام معاشرے کے گرے پڑے پسماندہ قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے طبقے کے کمزور ترین لوگ بھی اگر اسلام کی طرف آئیں گے تو اسلام ان کی عزت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ دنیا کی تحریک کا ایک آنکھوں سے دیکھا ایک مشاہدہ آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ جب بھی کوئی نئی تحریک اٹھتی ہے تو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ اس تحریک میں اپنی امید سمجھ کر اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری مشکلوں کا حل اس لیڈر اور اس قیادت کے پاس ہو۔ اور جو معاشرے کے جاگیردار، سرمایہ دار، دولت مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ کایا کے پلٹنے کو دیکھتے ہیں کہ اگر تو دنیا پر ان کا غلبہ ہوا تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر ان کا غلبہ نہ رہا تو ہمیں پریشانی کس بات کی ہے، ہمیں کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فضا میں جب رسالت کے اعلان فرمانے کے بعد کی جو کنڈیشن دیکھی تو اس میں حضرت بلال اسلام لا رہے ہیں، حضرت سمیہ اسلام لا رہی ہیں، حضرت یاسر مسلمان ہو رہے ہیں، حضرت عمار مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ اسلام لا رہے ہیں کہ جو مکی زندگی میں غلامی کی زندگی، مشکلات کی زندگی اور پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں پتہ ہے کہ زندگی تو ہماری پریشان ہے ہی ہے، لیکن اگر ہمیں یہاں سے نجات مل گئی تو اس پریشانی سے جس میں ہم فی الحال گرفتار ہیں یہاں سے تو آزادی ملے گی۔ اور نجاشی نے بھی جب صحابہ کرام سے پوچھا تھا تو یہی بات پوچھی تھی کہ یہ بتاؤ کہ جس نبی کا تم تذکرہ کر رہے ہو اس پر ایمان لانے والے لوگ سرمایہ دار، مالدار، بڑے طبقے کے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اسلام لانے والے تو غریب لوگ ہیں۔ تو اس نے اپنی کتابوں کی روشنی میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اسلام ہمیشہ غریب لوگوں سے آغاز اس کا ہوتا ہے۔ جتنے انبیاء کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہر نبی کا مقابلہ غرباء نے نہیں، مالدار لوگوں نے کیا ہے، بادشاہوں نے کیا ہے، مخالفت زمانے کے بدمعاش قسم کے لوگوں نے کی ہے، اور معاشرے کے کمزور لوگ، پستہ طبقہ، وہ ہر زمانے کے نبی کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے۔
اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جب سیر کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں اپنی امت کے غریب لوگوں کی کثرت دیکھی، یعنی جنت میں جو لوگ زیادہ تعداد میں موجود ہیں وہ غریب لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عزت رکھی ہے، اسلام میں ایک وقعت رکھی ہے۔ اسلام طبیعت اور مزاج اور ایمان دل میں داخل ہوتے ہی انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں جو پستے ہوئے طبقات نظر آتے ہیں، ان میں ایک غلام ہے، غلاموں سے بھی زیادہ جو پستا ہوا طبقہ نظر آتا ہے وہ عورت نظر آتی ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کی عورت اور زمانہ جاہلیت کی بچیاں آج کی خواتین سوچ بھی نہیں سکتی کہ زمانہ جاہلیت کا جبر جتنا اس کمزور صنف پر ڈھایا گیا اتنا ستم کسی پر نہیں ڈھایا گیا۔ یہ بات صرف ہمارے سننے کی حد تک نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو درگور، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ بچیوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں نا، کسی چڑیا کو مار کے دیکھیں، کسی چڑیا کو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے یوں اس کا گلا دبا کے مار کے دیکھیں، اس کی جان نکلنے سے پہلے بندے کی اپنی جان نکل رہی ہوتی۔ اور ایک اللہ کی اشرف المخلوقات اور کائنات کی ماں بننے والی ایک عورت، اور اس کو اس ترتیب سے زندہ درگور کیا جا رہا ہے کہ جس کا ایک واقعہ نہیں، بے شمار قسم کے خاندانوں کے واقعات زمانہ جاہلیت میں موجود ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کے ایک محقق عالم نے اس بات کا انکار کر دیا، اور اس نے اپنی تحقیق پر ایک کتاب بھی لکھی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ ایک فرضی واقعہ ہے، یہ ایک مفروضہ ہے، یہ ایک من گھڑت بات ہے، یہ ایک شوشہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور عرب ہی کے علماء نے اس عالم دین کی اس بات کا بڑے شد و مد کے ساتھ رد کیا کہ قرآن پاک نے بچیوں کے زندہ درگور ہونے کا ذکر کیا، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا۔ وہاں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کیا گیا، کس جرم میں زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہوں پر اس مضمون کو ذکر کیا گیا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ مشرکین مکہ اور عرب کے جہالاء کو جب یہ بشارت اور یہ خبر ملتی کہ گھر میں بچی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور یہ خبر سنتے ہی کہ گھر میں بیٹی ہوئی ہے ان کا چہرہ بالکل سیاہ کالا ہو جاتا تھا، اور اپنے غصے کو اندر اندر پی رہے ہوتے تھے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے تھے لوگوں سے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس کے گھر میں بچی ہوئی ہے۔ اور وہ سوچتا پھرتا تھا ایمسکہ علی ہون، میں اس بچی کو زندہ رکھ کے ذلت کی زندگی گزاروں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین میں گاڑ کر عزت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ تو گویا کہ بچی کی زندگی کو وہ اپنی ذلت سمجھ رہے ہیں اور اس کو زندہ درگور کر کے اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنو تمیم کے ایک سردار آئے، قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ، اسلام قبول کیا اور حضور کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔
تو ان کے دل پر ایک بوجھ تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات قرآن پاک کی ان کو تعلیم فرمائیں۔ تو ایک دن حضور کے پاس بیٹھے تھے اور کہا یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک روایت میں 8 بیٹیوں کا ذکر ہے سنن دارمی میں، اور ایک حدیث میں ایک روایت میں 12 اور 13 بیٹیوں کا ذکر ہے۔ قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں نے 8 بیٹیاں یا 12 اور 13 بیٹیاں زندہ دفن کی۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ 8 یا 12 اور 13 زندہ بچیوں کو دفن کر دیا۔ تو پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، تو اس نے کہا کہ تم نے اللہ کے رسول کو پریشان کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس پر بوجھ ہے اور یہ اس بوجھ کا ذکر کرنا چاہ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا پھر بتاؤ۔ پھر اس نے یہ تفصیل بتائی کہ میں نے ایسے اپنی 8 یا 12 یا 13 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، تو میرا یہ گناہ اللہ کے نزدیک معاف ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اتنی طاقتور چیز ہے کہ جب یہ کسی کی زندگی میں داخل ہو جائے تو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اسلام مٹا دیتا ہے۔ لیکن تم نے یہ کرنا ہے کہ جتنی بچیاں تم نے زندہ دفن کی ہیں، ان بچیوں میں سے ہر بچی کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرے۔ تو حضرت قیس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس غلام تو نہیں ہے، میرے پاس اونٹ بہت ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ صدقہ کر دو۔ تو یہ کوئی فرضی واقعات نہیں تھے کہ زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، یہ حقیقی واقعات تھے۔ دفن کر کیوں دیتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ مختلف وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھے، اسی قیس بن عاصم کی ایک روایت ہے اسی واقعے کے ضمن میں، کہ ان کی بیوی اور ان کے خاندان کی عورتیں ایک جنگ میں قید ہو گئیں اور پھر رہائی ہو گئی۔ تو قیس کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی کہ اب اس عورت سے جو بچی پیدا ہوگی میں نے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا، تاکہ آئندہ کوئی بچی کسی کی غلام اور کسی کی قید میں نہ جائے۔ چونکہ اس زمانے میں جب بچیاں غلام بن جاتی تھیں، باندیاں بن جاتی تھیں، تو ظاہر ہے باندیوں کی کوئی زندگی تو نہیں تھی، وہ تو انتہائی ذلت امیز زندگیاں گزارتی تھی۔ تو عرب سردار یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری بچی پیدا ہو اور کل وہ کسی جنگ میں کسی کی قیدی بن جائے اور وہ باندی ہو، اور لڑکوں کو وہ زندہ رکھتے تھے کہ چونکہ یہ ہمارے اونٹ چرائیں گے، یہ ہمارا کاروبار سنبھالیں گے، جب لڑائی ہوگی تو یہ ہمارے کام آئیں گے۔ لڑکوں کو زندہ رکھتے تھے اور لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور عرب قبائل میں یہ بات تھی کہ جب کوئی خاتون کا بچہ پیدا ہونے لگتا تو اس کو کسی ایسے خیمے میں شفٹ کر دیتے اور اس خیمے کے پیچھے گڑھا کھود دیتے تھے، اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتے تو پھر خوشیاں مناتے، اور اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو وہ ماں اپنے ہاتھ سے اس گڑھے میں اس بچی کو ڈال کے مٹی برابر کر دیتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار آئے، اسلام قبول کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر کسی نے جاہلیت کے زمانے میں کوئی نیکی کی ہو تو اس کو صلہ مل سکتا ہے، اس کا بدلہ اس کو ملے گا، وہ زمانہ جاہلیت کی اس کی نیکی اس کے کام آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا نیکی کی ہے تو نے کہ جس کے بارے میں تو پوچھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے اپنے ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے اور میں اپنے تیسرے اونٹ پر ان 2 اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا، اور میں چلتے چلتے ایک قبیلے میں گیا، اور وہاں ایک دیہات سٹائل کی زندگی لوگ گزار رہے تھے، پرانے گھر اور مکان بنے ہوئے تھے، خیمہ نما لوگ جگہوں میں رہتے تھے۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ میرے 2 اونٹ وہاں چر رہے ہیں،
تو میں نے وہاں ایک بابا جی سے ملا اور ان سے کہا کہ یہ میرے اونٹ ہیں. تو انہوں نے کہا تمہارے ہیں تو لے جاؤ، یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے ہیں. تو جب میں نے اونٹ اپنے لیے تو بابا نے گھر سے پانی منگوایا اور کچھ کھجوریں منگوائیں اور کہا کہ تم مسافر ہو، یہ کھا لو. تو کہتے ہیں میں نے وہ کھجور لیے، پانی لیا، اور اسی اسنا میں قریب میں ایک خیمہ تھا، اور اس خیمے سے کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی. تو یہ سردار حضور سے کہتے ہیں کہ میں نے اس بابا سے پوچھا کہ یہ کیسے رونے کی آواز ہے؟ تو وہ بابا خود بولا کہ یہاں میری بیوی ہے اور اس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور میں نے ان کو کہہ رکھا ہے کہ اگر بچی پیدا ہوئی تو بچی کو اسی وقت گڑھے میں ڈال دینا، اور اگر بچہ پیدا ہوا تو مجھے بتانا، میں باہر انتظار میں بیٹھا ہوں، میں اپنے قبیلے اور اپنے خاندان میں خوشی مناؤں. اور کہتے ہیں میری موجودگی میں وہیں اندر سے آواز آئی کہ بچی پیدا ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو دفن کر دو، گڑھے میں ڈال دو. تو یہ سردار حضرت ساسا ان کا نام ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس بچی کو دفن نہ کرو، یہ مجھے دے دو. تو اس نے کہا میں تمہیں دیتا ہوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ 2 اونٹ دوں گا جو چرتے چرتے یہاں تمہارے قبیلے میں آ گئے. تو وہ بزرگ کہنے لگا کہ نہیں، یہ 2 اونٹ مجھے نہیں چاہیے، یہ جس اونٹ پر تم بیٹھ کے آئے ہو نا یہ بڑا نسلی اونٹ ہے، بس یہ 1 اونٹ مجھے دے دو. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بھی رکھو اور وہ 2 اونٹ بھی رکھو، 3 اونٹ تم رکھ لو. البتہ کسی آدمی کو میرے ساتھ بھیج دو کہ میں اس بچی کو لے جاتا ہوں اور اس اونٹ پر میں اپنے گھر پہنچوں گا، اور مجھے گھر پہنچا کر اس اونٹ کو یہ واپس لے آئے. تو ایک اس کا کوئی بندہ اس کے ساتھ گیا، کہتا ہے میں نے وہ بچی اٹھائی اور میں گھر لے گیا. جا کر میں نے اپنی باندی کو دی، میں نے کہا اس کو سنبھالو، اس کو پلاؤ، اس کو کھلاؤ، اس کی پرورش کرو. تو مجھے گھر میں جانوروں کی دودھ کی کمی تو تھی نہیں تھی. تو میں نے اس بچی کو جب پالنا شروع کیا تو مجھے اس بچی سے الفت، اس سے عقیدت اور اس سے محبت ہو گئی. اور مجھے ایسا لگا کہ ساسا جیسے یہ بچی تو نے بچائی ہے نا، اب کوئی بچی مرنی نہیں چاہیے. تو کہتے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک شغف دے دیا کہ میں خاندانوں میں، قبائل میں گھومتا تھا اور پھرتا تھا کہ بھئی کسی کے ہاں کوئی بچی پیدا ہو اور اگر وہ بچی کو مارنا چاہتا ہے تو وہ 7 سے اونٹ لے لے اور اونٹ کے بدلے میں بچی مجھے دے دے. تو کہتا ہے میں نے کئی خاندانوں سے بچیاں اٹھائیں، کسی بچی کے لیے میں 1 اونٹ دیتا، کسی بچی کو لینے کے لیے 3 اونٹ دیے. اس طرح بچیاں جمع کرتے 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 یا رسول اللہ اس وقت جب میں آپ کے پاس موجود ہوں، اسلام لینے کے لیے آیا ہوں، تو اس وقت میرے گھر میں اربوں کی 300 سے زیادہ بچیاں زندہ ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جو نیکی کی ہے اس کا یہ بدلہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان 300 بچیوں کی زندگی تیرے ہاتھ سے بچائی اور اس کا بدلہ تجھے دنیا میں یہ دیا کہ اسلام کی دولت سے تجھے مالا مال فرما دیا. اور قیامت کے دن میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اپنے خزانے تیرے لیے ڈھیر کر دیں گے. تو یہ فرضی واقعات نہیں ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بچیوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، یہ حقائق ہیں، حقیقت پر مبنی ہے یہ بات. یہ تو جاہلوں کی بات ہے نا. گزشتہ جمعہ میں شاید بات ہوئی تھی، یہودی تو اہل علم تھے، وہ تو تورات کو جانتے تھے، زبور کو انہوں نے پڑھا، انجیل کا علم ان کے پاس تھا، اور اس زمانے میں دنیا میں سب سے زیادہ علماء تھے یہودیوں میں. اور یہودیوں کے ہاں کیا تھا کہ اگر کوئی خاتون ناپاکی کی حالت میں، حیض اور نفاس کی کنڈیشن میں ہے، وہ کنڈیشن کہ جس میں عورت کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، عورت کو گھر والوں کی طرف سے محبت اور الفت کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی کنڈیشن میں وہ لوگ اپنی خواتین کو اپنے گھر سے باہر کسی خیمے میں شفٹ کر دیتے تھے. یعنی یہ اس زمانے کے یہودی علماء اور لکھے پڑھے طبقے کا حال تھا کہ عورت کے ساتھ ان کا یہ سلوک تھا.
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلیم سے آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور میری گود میں حالت حیض میں ہوتی تھی اور حضور میری گود میں سر رکھے ہوئے ہوتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ حضرت میمونہ سے بھی یہی روایت ہے کہ حضور میرے گود میں سر رکھ کر تلاوت کرتے تھے اس حال میں کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ اور جب یہودیوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا یہ کیسا نبی ہے، ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے، اس حالت میں ہم عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کے خیموں میں شفٹ کرتے ہیں اور یہ ایسی کنڈیشن میں اپنی خواتین کے ساتھ زیادہ قربت اور محبت اور الفت کا اظہار کرتا ہے۔ تو جس اسلام نے اس صنف کو عزت دی، نتیجہ کیا نکلا؟ آج اسلام سے مرد اتنے دور نہیں ہیں جتنے اسلام سے آج کی عورت دور ہے۔ یہ جتنے رسوم، یہ جتنے بدعات، جتنے خرافات گھروں میں معاشرے میں آپ کو ملتے ہیں، اس کے پیچھے مرد نہیں ہے۔ مردوں کے اختیار میں ہو تو یہ جو آپ کے غم اور خوشی کے جتنے بھی فضولیات اور رسومات اور خرافات ہیں آپ کے اختیار میں ہو تو آپ ایک دن میں ان کا خاتمہ کر دیں، لیکن چونکہ آپ نے گھر بھی جانا ہوتا ہے۔ عورتوں کے ہاتھ میں گھر کا ایسا سخت کنٹرول ہے کہ انہوں نے اگر ایک ناجائز کام شادی پہ کرنا ہے نا، آپ نہیں روک سکتے۔ آپ جتنا مرضی واعظ و نصیحت کریں اس پر کوئی اثر نہیں ہونا۔ حبائل الشیطان کہا ہے اللہ کے رسول کہ شیطان اپنا جال عورتوں کے ذریعے پھیلاتا ہے۔ جو کام شیطان نے کرنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ عورت کو استعمال کرتا ہے۔ جتنا یہ اللہ سے جلدی ڈرتی ہے اتنا ہی یہ اللہ کے سامنے جلدی اکڑ بھی جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا کرنے والی کون تھی؟ عورتیں تھیں۔ یہ جتنے اس طرح کے خطرناک کام کہ جس میں کئی بے گناہ لوگوں کی جان تک لے لی جاتی ہے، اس کے پیچھے یہ سارا کرتوت کس کا ہوتا ہے؟ خواتین کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی اور آپ جنت میں گئے تو آپ نے جنت میں کیا دیکھا کہ جنت میں کثرت ہے غریب لوگوں کی، اور جب جہنم کے مناظر آپ کو دکھائے گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ جہنم حضور کی امت سے بھری پڑی ہے۔ یہ ایک عورت اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ ویسے نہیں کہا جاتا کہ پورا معاشرے کو یہ تبدیل کر لیتی ہے، چونکہ یہ چلتی پھرتی ایک بولتی دعوتی مشینری ہے۔ عورت جہاں بیٹھتی ہے وہ خاموش ہو کے نہیں بیٹھ سکتی، اس نے ضرور اپنے پسندیدہ موضوعات کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں اسلام ہے 10 عورتوں میں بیٹھے گی، 10 عورتوں کو متاثر کر کے چلی جائے گی، لیکن اگر وہ اسلام کی تعلیمات سے بہرہ روی کا شکار ہے تو 10 نیک خواتین میں بیٹھ کر اپنا وائرس ان میں چھوڑ کے چلی جائے گی۔ اس لیے بچیوں کی حفاظت، ان کی تربیت، ان کا لباس، ان کی دیکھ بھال، ان کا تعلیم، ان کے نظام زندگی میں ہر اعتبار سے زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بچی اگر آج اسکول میں جاتی ہے اور اسکول کے یونیفارم میں یہ بات شامل ہے کہ دوپٹہ نہیں ہے، آج وہ یونیفارم کی وجہ سے دوپٹہ نہیں پہن رہی، کل اس کی فطرت بن جائے گی کہ وہ دوپٹہ نہیں پہنے گی۔ اسی لیے اہل نظر و فکر کا یہ کہنا ہے کہ بچی جب پیدا ہو، آپ دیکھتے نہیں ہیں آپ میں سے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے پورے بازو ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی بندہ یہاں مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جس کے پورے بازو نہ ہوں۔ اور ابھی ہم گھروں میں چلے جائیں تو گھر میں سردیوں میں بھی بچیوں کے بازو شارٹ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ چلو مرد کا سطر چونکہ مختصر ہے، وہ اگر شارٹ بازو پہنتا ہے تو بات سمجھ آتی ہے،
لیکن بچیاں جس کے ہاتھ کے علاوہ یہ پورا بازو اس کا کل سطر بن جانا ہے، وہ بازو آج ہی سے ننگا ہے۔ اسی لیے تو بازاروں میں بڑی عمر کی خواتین آپ کو شارٹ لباس میں نظر آتی ہیں کہ ان کی گھر کی تربیت کے وقت میں ان کو شارٹ لباس میں دیکھ کر کسی نے اس کو برا اور معیوب نہیں سمجھا، اور اسی میں ان کی تربیت ہوئی، اور اب وہ تناور درخت بن چکی ہیں۔ اب وہ خود ننگے لباس میں تو ہوئے ہی ہیں، لیکن اپنے ننگے لباس کی دعوت میں ہزاروں خواتین کی تباہی کا ذریعہ بن رہی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر کی خواتین، اپنے معاشرے کی بچیاں اور اس خواتین کے نام کے صنف کی ہر لحاظ سے حفاظت کرنے کی، دینی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔